الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالشهور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في قرآن المجيد: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات پڑھ لے محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداری سید الشہداء ایک دین کا ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کی بقا رکھی ہے. یہ مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام ہے جس کی وجہ سے آج دین باقی ہے. اگر کائنات میں یہ مجلس عزا نہ ہو، حسین کی مجالس نہ ہو، حسین پر رونا اور ماتم نہ ہو، یہ گلی کوچوں میں یا حسین کی صدا نہ ہو، دین کی اصل معلوم نہیں ہوگی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حسین معیار حق و باطل ہے. جس طرح حسین معیار حق و باطل ہے، اسی طرح حسین کی مجلس بھی حق و باطل کو پہچاننے کا نہیں ہے. اور مسلسل ان 5-6 مجالس میں میں ایک نقطہ معرفت اعضاء کے حوالے سے پیش کرتا رہا ہوں، اور آج بھی ایک نقطہ گریے کے عنوان سے کل میں نے اس میں مختصر سے اشارہ کیا تھا کہ امام حسین پر رونا اس کو معمولی نہ سمجھا کرے. جو عزادار امام حسین پر گریہ کرتا ہے اس کی کتنی وقت ہے اور کتنا اس کا مقام اور منزلت، اور اس گریے کی اس عشق کی کتنی اہمیت ہے. ایک صلوات پڑھے تو میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت کامل الزیارات میں موجود ہے کہ ما بقى احد رحمۃ لنا ولما لقينا الا رحمه الله قبل ان نخرج الدمعة من عينه. کہ جب بھی کوئی مومن عزادار ہم اہل بیت پر گریہ کرتا ہے، رونے کی کوشش کرتا ہے، اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور نم ہونے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بعد میں گرتا ہے. لیکن فَإِذَا سَأَلَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ. لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بعد میں گرتا ہے. رحمہ اللہ قبل ان تخرج دما. اللہ کی رحمت اس کے آنسو نکلنے سے پہلے اس کے شامل حال. یہ حسین پہ رونا کوئی معمولی بات نہیں. اور پھر فرماتے ہیں، روایت یہاں رک جاتی تو سمجھ آتا تھا کچھ نہ کچھ مسئلہ، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَأَلَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ. جب یہ عشق آنکھ سے نکل کر رخسار کا سفر طے کرتا ہے، فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ، اور یہی عزادار کا عزاداری امام حسین میں نکلنے والا آنسو اگر سقطت فی جہنم، جہنم میں ڈال دیا جائے، لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّى لَا يُوجَدُ لَهَا حَرٌّ، تو جہنم کی آگ خاموش بجھ جاتی ہے، اور اس طرح بجھ جاتی ہے کہ اس میں حرارت کے آثار تک باقی نہیں رہتے. یہ عزادار امام حسین کا، امام حسین پر رونے کے جو آنسو ہیں ان کے یہ اثرات ہیں کہ اگر اس آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. اور روایت کی یہ لفظ ہے، امام صادق مولا فرما رہے ہیں کہ اس طرح بجھتی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی حرارت تھی ہی نہیں، یعنی آگ یہاں پر لگی ہی نہیں. یہ عزادار کے آنسو. اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. آغا شیخ انصاریان مدظ اللہ حلاری نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایسی سفر پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک شخص ملا، وہ بھی سخران تھا اور حسین سے بڑا گریہ کرتا تھا. وہ مقرر، وہ خطیب.
تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو حسین پر بڑا گریہ کرتا ہے, بڑا روتا ہے. تو اس نے کہا کہ قبلہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے, اگر آپ کہیں تو میں وہ حقیقت آپ کے حوالے کروں. تو اس نے کہا کہ بالکل بتائیں. اس نے کہا میں آیت اللہ میلانی کا شاگرد ہوں. تو آیت اللہ میلانی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ چونکہ خطیب ہیں, خطابت کرتے ہیں, مولا کے مسائل پڑھتے ہیں, مجلس اعزا پڑھتے ہیں, تو جب آپ مسائل پڑھیں نا تو مسائل پڑھتے ہی آپ دیکھیے گا کہ کون کون جوان زیادہ رو رہا ہے حسین. مجھے 40 ایسے جوان چاہیے جو حسین پر گریہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے استاد محترم, آپ نے حکم فرمایا, امر فرمایا, تو اس کی اطاعت ہوگی. اس نے کہا کہ میں نے مجالس اعزا پڑھی اور آخر مجھے 40 جوان مل گئے جو حسین پر بڑے گریہ کرتے تھے, حسین کا نام آتا تھا ہونا شروع کر دیتے تھے. میں نے ان 40 جوانوں کو اکٹھا کیا اور آغا میلانی سے استاد سے کہا کہ استاد میرے پاس 40 جوان اکٹھے ہو گئے, اب میں کیا کروں؟ استاد نے کہا کہ ان 40 جوانوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آؤ. اب وہ 40 جوانوں کے ساتھ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں 40 جوانوں کے ساتھ چلا, استاد میلانی کے گھر گیا. استاد میلانی نے پہلے مہمان خانے میں بٹھایا, پذیرائی کی, جس طرح ایک روش ہے اور علماء کی ایک طریقہ کار ہے اور یہاں پر ایک طریقہ ہے اس پذیرائی کا. استاد نے اپنے ہاتھ سے ان کی پذیرائی کی. پھر استاد اپنے ایک مخصوص حجرے میں چلے گئے اور کہا مجھے کہ ایک جوان کو اندر بھیجے جاؤ. سنیے گا, توجہ کیجیے گا, ایک جوان کو اندر بھیجے جاؤ. تو میں ایک جوان کو اندر بھیجتا گیا. ایک جوان جاتا تھا وہ روتا ہوا واپس آتا تھا, دوسرا جوان جاتا تھا وہ روتا ہوا واپس آتا تھا, تیسرا جوان جاتا تھا وہ روتا ہوا واپس آتا تھا. میں حیران اور پریشان کہ ماجرا کیا ہے. جو جوان یہاں سے جاتا ہے وہ ٹھیک حالت میں جاتا ہے, لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر آتا ہے تو روتی حالت میں واپس آتا ہے. اب میں ان سے پوچھوں, جوانوں سے پوچھوں تو وہ گریہ کر رہے ہوں, گریہ کی وجہ سے بتا نہ سکتا ہوں. تو 20 جوان جب اسی طرح اندر گئے نا, روتے ہی واپس آ اور مجھے کوئی جواب نہ ملا, تو میرے اندر پریشانی بڑی, حیرانگی بڑی, تعجب بڑا. تو میں نے خود ایک دفعہ ہمت کی اور آغا کے مخصوص حجرے میں چلا گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ آیت اللہ میلانی ہے بیٹھے ہوئے, اور جو جوان اندر داخل ہوتا ہے اس سے پوچھ, ساتھ کفن رکھا ہوا اپنا کفن ساتھ رکھا ہوا ہے. جو جوان آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں تو حسین پر گریہ کرتا ہے. دوسرا سوال یہ کرتے ہیں آیا تو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے. اب یہ سوال کرنا ہوتا تھا, وہ عزادار تھا, گریہ کرنا شروع کر دیتا تھا. جیسے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے نا, یہ آیت اللہ میلانی اپنا کفن اٹھا کر اس کی آنکھوں پر مل لیتے تھے, اس کی آنکھوں سے مس کر دیتے تھے. جب 40 جوانوں کا یہ معاملہ ختم ہوا تو میں نے استاد سے کہا, استاد آپ آیت اللہ ہیں, فقیہ ہیں, آپ کے تو بڑے مذہب پر احسانات ہیں, آپ نے تو فتاوے لکھی ہیں, آپ کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے تو نام اعمال بھرا ہوا ہے. آیت اللہ میلانی کہتا ہے یہی تو مسئلہ ہے. میں نے بڑا سوچا کہ میرا نام اعمال میں کیا ہے, مجھے کچھ بھی نہ ملا, میرے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھا سکوں. مجھے یہی ایک رائے حل نظر آیا کہ میں 40 حسین کے اوپر رونے والے جوانوں کو اکٹھا کروں, وہ میرے سامنے حسین پر گریہ کرے, اور میں اپنے کفن کو حسین پر گریہ کرنے والے کے آنسو کے ساتھ مل لوں, ان کے آنکھوں کے ساتھ مس کر لوں. کل جب بروز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں آیت اللہ میلانی, میرا کفن حسین کے عزاداروں کے آنسو کے ساتھ. نعرہ حیدری. یہ آنسو کی عزت ہے اور یہ آنسو کی عظمت ہے, اس کو معمولی نہ سمجھا کریں. مجلس اعزائے حسین ہے اور کوشش کیا کریں, یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. کل بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو صادق مولا کو بڑی پسند ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین بلا واسطہ نگاہ کرتے ہیں. اسی پہ بلا واسطہ نگاہ کرنے پر اور ہر ایک عزادار کا نام امام کے پاس محفوظ ہوتا ہے. کل اسی پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا, لہذا کوشش کیا کریں کہ وقت پر آئیں تاکہ میں وقت پر آپ کی جان چھوڑوں. ایک سوال پڑھ لوں. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شجرہ طیبہ, بسم اللہ. کل
اس کے بارے میں بیان کیا کہ شجرہ طیبہ کی اللہ نے جو قرآنی اصطلاح استعمال کی اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اس حقیقت کا ایک رخ آپ کے سامنے بیان کیا، وہ بھی امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق اصلھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلوں، میرے سامنے چونکہ خطباء حضرات بیٹھے ہیں، اج یہ خطیب جب ممبر پہ بیٹھو نا تو خود ہی چاہتے ہیں کہ مجمع بڑا حشاش بشاش رہے، لیکن جب خود کسی کو سنے تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ پتہ نہیں اب یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک سے بات پڑھ لیں محمد وہ بزرگان کہتے تھے کہ زیادہ سنانے کی کوشش نہ کیے کرو بلکہ کچھ سننے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ زیادہ سنائیں گے، جتنا زیادہ سنائیں گے نا اتنا زیادہ کل قیامت کے دن حساب کتاب بھی دینا ہے، جتنا زیادہ سنیں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ البتہ یہ گستاخی معاف کیجیے گا انشاءاللہ۔ شجرہ طیبہ اصلھا ثابت، اور اس اصل سے مراد رسول کی ذات ہے۔ الحمدللہ رسول کی ذات بھی بیان ہو چکی، کچھ کسی حد تک عرفان آپ کے سامنے پیش کیا، وہ ایک زینہ تھا عرفان کا، باقی آپ خود محقق حضرات معرفت لوگ ہیں، اس زینے پر چلتے ہوئے آئندہ آگے جو معارف ہے رسول کی ذات کی ذات کے اور ان کے جو کمالات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، وہ خود انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں۔ پھر سلسلہ آگے بڑھا، پہنچے ہم ذات امیر المومنین تک، جو اس شجرہ طیبہ کا تنا ہے، اور یہ تنا ایسا تنا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک بلند ہے۔ یہ تنا امیر المومنین کی ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ تو پہلا جو نقطہ کل عرض کیا کہ اللہ نے اپنے اس ولی کو، علی ولی کو دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے بڑے اہتمام، پہلے اہتمام کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے اپنے ولی کو جوف کعبہ میں بھیجا، اور یہ شان فقط اور فقط علی علیہ السلام کی ہے کائنات میں۔ کسی نبی کو، کسی مرسل کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وہ کعبہ کے اندر آیا، یہ فقط آپ کے اور میرے مولا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کعبہ کے اندر تشریف لے کے آئے۔ اسی پر انسان اگر ناز کرے، فخر کرے، تو انسان کے لیے کافی بنتا ہے کہ ہمارا مولا وہ ہے، دنیا والے پتہ نہیں کہاں کہاں پیدا ہوتے رہے، ہمارا مولا وہ ہے جو کعبے کے اندر آیا ہے۔ اور جب جناب فاطمہ بنت اسد آئیں باہر، انہوں نے خطبہ پڑھا، وہ خطبہ بھی کل آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ ایک سے بات پڑھ لیں محمد وآل بس وہیں سے ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ سارا واقعہ ہو گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے جب جم غفیر دیکھا، خطبہ دیا، اور اللہ کی طرف سے جو آواز آئی، عاطف بھی حاطف، سارا کچھ پہنچا دیا۔ اشتق کا اسمہ من اسمی، فاطمہ تمہیں یاد نہیں اس کا نام رکھنا، اس کا نام ہم رکھیں گے، اور ہم نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ علی کا نام اللہ کے نام سے مشتق ہو کر علی کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی ذات کو یہ حیثیت حاصل نہیں تھی، اہمیت حاصل نہیں تھی کہ وہ اس علی ولی کا نام رکھتی۔ پھر دکھایا دنیا والوں کو کہ یہ علی ہے۔ اسی طرح غدیر کا بھی ایک واقعہ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ دونوں واقعے تاریخ پیغمبر میں، حیات پیغمبر میں یہ دو واقعے ملتے ہیں جہاں پر جمع غفیر اکٹھا ہوا تھا عرب کا، دونوں علی کے صدقے میں۔ اور پھر یہ ساری بات ہو گئی۔ اب نقطہ جو میں کل رہ گیا تھا اور آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب بی بی نے دکھلا دیا کہ یہ علی ولی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، میں 3 دن مہمان رہی خانہ کعبہ میں، اب محمد مصطفیٰ آتے ہیں، علی مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھ پر، محمد مصطفیٰ علی کو اٹھا رہے ہیں، یا الفاظ بدلوں سید الاوصیاء، سید الانبیاء، سید الاوصیاء کو اٹھا رہے ہیں۔ جیسے ہی شمس رسالت کی کرنیں محسوس ہوئی علی ولی اللہ کو، علی علیہ السلام کی ذات کو، فوراً مسکرا کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر علی کا پہلا سلام۔ اب
اب یہ دیکھیں یہ بھی اندازہ لگا رہے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی اسی کا اقرار کیا کہ اے اللہ جو تم نے اس رسول پر نازل کیا یہ رسول جو لے کر آیا ہے اس پر ایمان اور ایقان رکھتا ہوں. یہاں پر علی بچے ہیں ابھی چھوٹے 3 دن کے ہیں, اللہ کے رسول کو سلام کر رہے ہیں. ابھی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا لیکن علی اللہ کا رسول سمجھ کر ان کو سلام کر رہے ہیں. اور اگلا نقطہ اس سے بڑا ہے کہ جب امیر المومنین آئے نا رسول کے ہاتھوں پر سلام دینے کے بعد مسکرا کر ایک سورہ کی تلاوت کی, اور وہ سورہ مومنون. میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون. یہ سورہ مومنین کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی نا تو رسول معظم مسکرا کر کہنے لگے کہ واقعاً مومن کامیاب ہے. کیوں؟ انت امیرہم. کیوں مومن کامیاب ہے؟ کیونکہ تو ان کا امیر ہے. اب ایک اور جملہ معرفت کا اور عرفان کا لے لیجئے کہ نزول قرآن ابھی نہیں ہوا. توجہ کیجئے گا کہ قرآن ابھی تک نازل نہیں ہوا, ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی. یہ علی کس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ جو بھی نازل نہیں ہوا. کیسے تلاوت کر رہے ہیں؟ یہ وہی نقطہ ہے جس کی طرف اس دن میں نے اشارہ کیا تھا کہ ادب فنا مکرمات میں آپ اٹھا کر دیکھیں مختلف الملائکہ اور محبت الوحی, یہ 2 باتیں ہیں, آپ انہیں اٹھا کر دیکھیں گا وہاں پر آپ کو یہ معمہ حل ہوتا رہے گا کہ علی 3 دن کے ہیں, سورہ مومنون کی تلاوت کر رہے ہیں اور ابھی تک قرآن کی ایک آیت نازل نہیں ہوئی. یہ کیا بات ہے کہ علی کیسے کس انداز میں اور کیوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ وہ قرآن جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا اس کی تلاوت علی مرتضیٰ 3 دنوں میں کر رہے ہیں. اور پھر میرے مولا نے فرمایا وَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ, تو مومنوں کا امیر ہے. اور پھر کیا فرمایا مولا نے کہ تو کائنات میں علم کا رزق تقسیم کرے گا, تیرے شیعہ علم کا رزق لے کر اس سے فائدہ اٹھائے گا. ایک سے بات پڑھنا محمد تو یہ یہاں پر نقطہ تھا تفکر کا اور تدبر کا کہ علی 3 دن کے مہمان ہیں, 3 دن آئے ہیں ہوئے دنیا میں آئے ہوئے, علی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ارے ایسے کوئی امام مانتے ہیں جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے. عموماً آپ لوگ یہ نقطہ سنتے ہیں کہ ہمارے امام وہ ہیں جو عمل پہلے کرتے ہیں آیت بعد میں نازل ہوتی ہے. میں یہاں یہ نقطہ کہنا چاہتا ہوں امام وہ ہوتا ہے جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے. اور دوسری کتابیں تو نازل ہو چکی ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ امیر المومنین ان کے علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ میرے مولا فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان بکتبہم. میرے مولا کو جب ممبر سلونی ملا نا میرے مولا نے فرمایا میرے لیے مسند لگا دی جائے, مسند حکمت لگا دی جائے, اور میرے سامنے اہل تورات کے لوگ تورات لے کر آ جائیں, انجیل کے لوگ انجیل لے کر آ جائیں, فرقان کے لوگ فرقان لے کر آ جائیں, زبور کے لوگ زبور لے کر آ جائیں. میں ہر ایک کا ان کی کتاب سے جواب دوں گا حتی یظہر کل کتاب ویقول یا رب ان علی قذافیہ, یہاں تک کہ ساری کتابیں مجسم شکل میں آ کر یہ کہنے لگے گی کہ علی نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. وہ علی نعرہ حیدری, وہ علی جو قرآن کے نزول سے پہلے تلاوت قرآن کرے, وہ تمام کتابوں کا علم رکھتا ہے. اور پھر ایک قرآن میں میں آج ایک تاریخ کا سفر تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں چونکہ بات چل رہی تھی شجرہ طیبہ کی, اور تنے اور جڑ کا آپس میں بڑا گہرا رابطہ ہے. اگر تنے اور جڑ کا آپس میں رابطہ نہ ہو تو تنا خشک ہو جاتا ہے, جڑ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. یہی جو محمد اور علی کے درمیان عشق ہے, عشق کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اچھا اس عشق کو اللہ نے کس انداز میں بیان فرمایا؟ میرے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اے حبیب تو ان سے کہہ دے
کہ اگر یہ میں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میں محمد کی اطاعت کریں، میں محمد کی اتباع کریں۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کیا کرے گا اگر تم میری اتباع کرو گے، میں محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے، جو میں دکھلاؤں گا اس کو قبول کر لو گے، جو میں کہوں گا اس کو قبول کر لو گے، کسی قسم کا اس میں شک نہیں کرو گے، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ معیار دیا اللہ نے قرآن میں، قانون بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا تو تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور بھی ہے اور اللہ بڑا رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور رحمت نازل کرنے والا بھی ہے۔ اور تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سب سے بڑی اطاعت کرنے والا رسول کا فقط امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ کائنات میں مثال نہیں ملتی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی ہو من عن۔ میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ علی رسول کی ذات میں فنا ہو چکے تھے۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ چلتا، میں نے روایتیں پڑھی ہے، مجھے یہ نہیں پتہ چلتا رسول علی کے عاشق تھے یا علی رسول کے عاشق تھے۔ اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ خود اندازہ لگائیں لیجیے کہ ان دونوں کی آپس میں عشق کتنا تھا اور آپس میں محبت کیسی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بس یہ قانون اور معیار سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی محمد کی اطاعت کرے گا میں اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، وہ میرا محب بن جائے گا، میں اس کا محبوب ہو جاؤں گا۔ تو یہ کائنات میں فقط ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی ذات، جو فقط رسول کی ذات میں فنا نظر آتی ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں رسول کے حکم سے کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو رسول کے حکم سے کچھ کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ ہے، لکھی ہوئی ہے تاریخ میں کہ رسول نے، علی مولا نے کبھی رسول کے سامنے کلام نہیں کیا۔ عباس مولا کے بارے میں بھی یہی جملہ ملتا ہے کہ عباس مولا نے کبھی حسین مولا کے سامنے کلام نہیں کیا تھا۔ اتنا ادب کرتے تھے اور اتنا لحاظ رکھتے تھے سلسلہ مراتب کا اور رسول کی ذات کا، کبھی ان کے سامنے نہیں بولے تھے۔ مگر اس وقت جب رسول کہتے تھے علی بولو، علی خطبہ دو، اس وقت علی خود بولتے تھے۔ اور اسی طرح عباس مولا کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے، کبھی عباس مولا نے حسین مولا کے سامنے کوئی کلام نہیں کیا، مگر اس وقت جب حسین مولا کہتے تھے عباس آپ بولو یا خطبہ دو، تو یہ ہمارے یہاں جو عجیب طریقے سے عباس مولا کو پیش کیا جاتا ہے کہ عباس مولا کی شان نہیں ہے۔ جتنے بڑے شجاع تھے امیر المومنین سے بڑے شجاع نہیں ہو سکتے۔ عباس علی کے بیٹے ہیں لیکن علی سے بڑے شجاع نہیں ہو سکتے۔ علی علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں یہ ملتا ہے، کبھی رسول کے سامنے کلام نہیں کرتے تھے، جب رسول فرماتے تھے تب کلام کرتے تھے۔ پھر روایت کی لفظ ہے، روایت کو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سحر کے اوقات میں ایک مخصوص وقت فقط مختص کر دیا تھا علی کے لیے۔ جس طرح آج مومن کے سحر کے اوقات میں مخصوص وقت اس طرح فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، جس میں وہ اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، کبھی نماز شب کے ذریعے، کبھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے، کبھی مناجات کرتے ہوئے، کبھی دعائے توسل پڑھتے تو اپنی مناجات کرتا ہے ایک مومن۔ لیکن رسول کی ذات کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ رسول کی ذات نے شب و روز میں سحر کے اوقات میں خصوصاً ایک مخصوص وقت فقط علی کے ساتھ خاص کر دیا تھا، جس میں علی کو سامنے بٹھا کر محمد بیٹھے ہوں اور علی بیٹھے ہوں۔ اب اس کو کس انداز میں پیش کروں، کتنا لطیف وقت ہوگا، کتنی لطیف باتیں ہوں گی ان دونوں شخصیتوں کی۔ ایک طرف محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوں، ایک طرف علی مرتضیٰ بیٹھے ہوں، تیسرا کوئی بھی نہ ہو، فقط اللہ کی ذات ہو جو ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوگی۔ ان عظیم ساعتوں میں، ان عظیم گھڑیوں میں، ان عظیم لحظوں میں محمد مصطفیٰ علی کو علم عطا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے میرے مولا علی اللہ فرماتے ہیں علمنی الف باب من العلم، رسول نے مجھے 1000 باب علم کی سکھائے۔
فتح علی من کل باب الف باب، پھر اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی کہ میں نے ہر باب میں سے 1000 باب خود نکالے. یہ جو مخصوص وقت میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ مل بیٹھتے تھے، یہ جو راز کی باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور رسول کو جو علی کو خصوصی مقام حاصل ہے شاگردی میں، وہ تاریخ میں کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ملتا. آپ دیکھ لیں تاریخ عرب اٹھا کر کہ جو مقام محمد کے سامنے، محمد مصطفیٰ کے سامنے علی مرتضیٰ کا تھا، کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں تھا. اور یہ رسول کی خصوصی محفلیں، خصوصی مجالس اور رسول کا علی کے ساتھ خصوصی انداز میں گفتگو کرنا بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ڈال دیتا تھا. اور یہ بنتا بھی ہے، یہ درد پڑنا بنتا بھی ہے. جب قرآن کا واقعہ ہے، جب یعقوب کی یوسف کے ساتھ محبت اس کی حقیقی بھائیوں کو برداشت نہیں ہو سکی، یہ تو محمد اور علی تھے اور باقی سارے اہل عرب تھے، وہ بادیہ نشین تھے جو محبت کے نام سے ہی آشنا نہیں تھے. محمد اور علی کی محبت دیکھ کر ان کے پیٹ میں درد پڑ جایا کرتے تھے. اور کبھی کبھی زبان پر ہو چکے، میرے مولا نے فرمان بھی ہے نا کہ جو کچھ دل میں ہو وہ دل میں چھپتا نہیں بلکہ زبان کے بلکہ چہرے کے صفحے سے آشکار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بعض لوگوں سے یہ چیزیں آشکار بھی ہو جاتی تھی کہ کہتے تھے رسول سے، رسول آپ علی کی بڑی تکریم کرتے ہیں. رسول نے کہا کہ تمہیں کیا پتا علی کیا ہے؟ علی میرے بعد تمہارا امام ہے، میرے بعد تمہارا ولی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. جب یہ علی کو دیکھتے تھے اس انداز میں ملتے تھے جیسے مدتوں سے بچھڑے ہوئے دو بھائی آپس میں ملتے تھے. حالانکہ خصوصی محفلیں ہوتی تھی دونوں کی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے تھے، لیکن جب بھی علی آتے تھے اس انداز میں رسول محمد مصطفیٰ علی کے ساتھ ملتے تھے جیسے کئی مدت سے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہ ہو. یعنی اتنا استقبال کرتے تھے، بوسے دیتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، چہرے کے ساتھ چہرہ ملا کر رکھ دیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، ایسے لگتا ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے کافی دنوں سے علی مرتضیٰ کو دیکھا ہی نہ ہو. اس انداز میں جناب رسول خدا علی مولا سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اور انس ابن مالک کہتا ہے کہ میں خادم رسول تھا. کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے رسول حکم دیتے تھے، انس جاؤ علی کو بلا کر لے آؤ. اور علی مولا جب آ جاتے تھے پھر کہتے تھے رسول معظم کہ انس اب کمرہ خالی کر دو، میں اور علی نے کچھ خصوصی باتیں کی ہیں. یہ راز ہے جو رسول علی کو عطا فرما رہے ہیں، یہ مبارک الہیہ ہیں جو رسول علی کو عطا فرما رہے ہیں. روایت ایک اور بڑی عجیب سی ہے، میں یہ روایت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ کافی کی روایت ہے. اس میں ارشاد اس طرح فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ رسول گھر میں ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ علی آپ ہمارے بیت الشرف میں تشریف لے آئیں. اور مجھے یہ سعادت ملتی تھی کہ میں رسول کے بیت الشرف میں چلا جاتا، اور جب ہم رسول کے بیت الشرف میں چلے جاتے ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر ہم آپس میں گفتگو میں مصروف ہو جاتے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بی بی ام المومنین وہاں پر تشریف فرما ہوتی تو رسول فرماتے اخلانی واقام انی نساءہو، رسول فرماتے ان بیبیوں سے ہمیں دونوں کو تنہا چھوڑ دو، جاؤ آپ اپنے اپنے کام کرو، میں نے علی سے کچھ خاص باتیں کرنی ہیں. یہ بیبیوں کا مقام ہے جنہیں قرآن میں ام المومنین کہا گیا ہے اور احترام کے قابل کہا گیا کہ ان کا احترام کرنا ہے. جب رسول علی کے ساتھ خصوصی محفل منعقد کرتے تھے فرماتے تھے کہ اپنی بیویوں سے کہ آپ ہمارے گھر کا ہمارے کمرے کو چھوڑ دیں، ہمارے کمرے سے نکل جائیں، ہم نے علی کے ساتھ خصوصی گفتگو کرنی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ رسول کے بیت کا یہ حکم تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ جب میں ان کے گھر میں جاتا تو کوئی بیوی اگر وہاں پر موجود ہوتی تو رسول کہتے نکل جائیے یہاں سے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا رسول ہمارے بیت الشرف میں آتے، شمس رسالت شمس امامت کے پاس آتی. کیا ہوتا پھر؟ کہتے کہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھی فاطمہ، ہمارے گھر میں موجود ہوتے تھے حسن، ہمارے گھر میں موجود ہوتے تھے حسین. لیکن کبھی محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا فاطمہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے علی سے بات کرنی ہے.
نور معرفت میں اضافہ فرمائے، لیکن نعرہ لگانے کا یہ انداز ٹھیک ہے، یہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں جہاں پر آپ پر پابندی ہو، نعرہ اس انداز میں لگائیں جس طرح نعرہ لگانے کا حق ہے. ایک دفعہ پھر نعرہ لگوائیے گا. محمد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے، ہمارے گھر میں بھی بچے تھے، جناب فاطمہ جیسی بیوی تھی ہماری، لیکن کبھی رسول نے یہ نہیں کہا حسن یہاں سے چلے جاؤ، حسین یہاں سے چلے جاؤ، فاطمہ یہاں سے چلے جاؤ. کہنا کیا چاہتے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فاطمہ ہے، یہ جو حسن ہے، یہ جو حسین ہے، ان سب کی حقیقت ایک ہے، جسم مختلف ہے. یہ سارے ہمراز ہیں، یہ سارے اسرار الہیہ ہیں. حقیقت ہم کی حقیقت واحدۃ، حقیقت ہماری حقیقت محمدیہ ہے، اور یہ حقیقت محمدیہ کبھی علی کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے تو کبھی فاطمہ کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی حسن مجتبیٰ کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی حسین کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی زین العابدین کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے تو کبھی محمد باقر کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی جعفر صادق کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے تو کبھی موسیٰ کاظم کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی امام رضا کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی محمد تقی کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی علی لکی کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی حسن عسکری کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی اس امام کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے جو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے. یہ حقیقت ایک ہے، حقیقت واحدۃ والجسم شتیٰ. حقیقت ایک ہے، جسم مختلف ہیں. حقیقت ایک ہے، جسم 13 ہے یا 14 ہے. اس وجہ سے رسول فرماتے تھے کہ یہ ہمارے ہمراز ہیں، یہ ہمارے ہم محرم ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کرنا. اسی وجہ سے جناب امام صادق فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم ایک ہیں، جسم مختلف ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد اور احترام. آپ نے یہ روایت جناب زیادہ تک جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں سنی ہے. اللہم صلی کہ بی بی جب بھی آتی تھی رسول معظم کھڑے ہو کر اپنی جگہ سے استقبال کے لیے جاتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام. یہ روایت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں سنی ہے. لیکن جناب امیر المومنین کے بارے میں اسی قسم کی روایت ملتی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اچانک بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ مقام پر. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین اس جگہ پہ داخل ہوتے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو دیکھ کر چہرہ انور پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، علی کا استقبال اور استقبال کر کے علی کو اپنے سینے سے لگا کر چہرے کے ساتھ چہرہ رکھ کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہو دیکھو میرے ساتھ علی کا ایسے مقام ہے، میں علی کا اتنا احترام کرتا ہوں، تم بھی کل علی کا احترام کرنا. ایک بندے نے پوچھ لیا کہ مولا آپ تو بڑا علی کا احترام کرتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا تمہیں کیا پتا، علی میرے بعد تمہارا امام ہے، مبین قرآن ہے، قرآن تمہارے درمیان موجود ہوگا، تو قرآن ہونے کے باوجود تم اختلاف کرو گے، اگر علی کی طرف رجوع کرو گے تو علی تمہارے اختلافات کو ختم کر دے گا. اور دوری رسول کو امیر المومنین کی کبھی پسند ہی نہیں آئی. برداشت نہیں کر سکتے تھے رسول کہ علی مجھ سے ایک لحظے کے لیے بھی دور ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول کو، امیر المومنین فرماتے ہیں کبھی بھی رسول کو تنہا نہیں چھوڑا، اور رسول بھی مجھے کہتے تھے کہ کبھی علی مجھے تنہا نہ چھوڑنا. ایک واقعہ ہے جنگ خندق کا، ایک سبات پڑھی محمد والے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ امیر المومنین کو کسی کام کے لیے، تبلیغ کے لیے کسی دوسرے شہر بھیجا، کسی دوسرے ملک بھیجا. تو اصحاب دیکھتے ہیں کہ جب علی کو بھیج چکے نا تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کے روبرو قبلہ ہو کر یہی دعا مانگ رہے تھے، میرے اللہ جب تک علی کو میں ایک مرتبہ دیکھ نہ لوں مجھے اس دنیا سے مت اٹھانا. یہ دعا مانگ رہے تھے یا پھر یہ فرماتے تھے اللہم فرج ہمی
وبرد قبری بخلیلی علی ابن ابی طالب، اور میرے اللہ میرے جگر کو ٹھنڈک عطا فرما میرے خلیل علی ابن ابی طالب کے وجود کے ساتھ۔ ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور جب رسول نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی نا اور مدینہ کے قریب پہنچے، لیکن مدینہ شہر میں داخل نہ ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب امیر المومنین مدینہ میں تھے، وہ جو امانتیں تھی رسول کے پاس وہ جناب امیر المومنین نے وہ امانتیں واپس کرنی تھی، اور امیر المومنین اس ہجرت میں رسول کے ساتھ نہیں تھے بلکہ مدینہ میں تھے۔ اب رسول ہجرت کر کے مدینہ کے پاس پہنچ چکے لیکن مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوتے۔ بعض بڑے بڑے اصحاب نے کہا کہ رسول جلدی کریے مدینہ شہر میں داخل ہو جائیے۔ جناب رسول فرماتے ہیں ٹھہرو، انتظار کرو، جب تک میرا بھائی علی نہیں آئے گا میں مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ علی کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں اور علی اکٹھے مدینہ شہر میں داخل ہوں گے۔ اور جنگ خندق کا موقع تھا، تو جب جنگ خندق کے موقع میں جب علی مولا صاحب گئے نا میدان جنگ میں، تو اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگ رہے تھے، اللہ بدر میں ہم نے شہید دیے، احد میں ہم نے شہید دیے، میرے چچا شہید ہو گئے، میرے اللہ میرے علی کو مجھ سے نہ لینا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث رکھنے والا ہے، بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، میرے ساتھ علی کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ اور یہ تنے اور جڑ کی آپس میں محبت اور عشق نہ ہو، وہ شجرہ طیبہ پر بات لے کر آؤں، تو تنا باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ محمد مصطفیٰ کا رسول علی کے ساتھ عشق ہی تھا کہ علی علیہ السلام کا وجود باقی رہا اور باقی رہے گا قیامت تک، اور یہ ابھی تک اسی طرح باقی ہے۔ یہ عشق رسول کا علی کے ساتھ ابھی تک اسی طرح باقی ہے۔ 17 ربیع الاول پہ ایک روایت ملتی ہے کہ 17 ربیع الاول سے ولادت ہے رسول معظم کی، ہم 17 کو مناتے ہیں، اور ہمارے دوست احباب کب مناتے ہیں؟ 12 کو مناتے ہیں۔ پہلو سے جو روایت پیش کی تھی 12 ہو یا 17 ہو، عدد کی خلقت بعد میں ہے، محمد مصطفیٰ کا وجود پہلے ہے۔ یہ سورج اور چاند کا چکر بعد میں ہے، محمد مصطفیٰ کا وجود پہلے ہے۔ یہ زمان کا چکر بعد میں ہے، زمانوں سے ماورا ہے صحابہ مصطفیٰ کی ذات. اور پھر 12 ہوں یا 17 ہوں جشن سرکار منانے میں مزہ آتا ہے. آپ 12 کو مناتے ہیں، ہم 17 کو مناتے ہیں، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے. جس تاریخ کو بھی منائیں اس میں ہمیں مسئلہ نہیں. شہید شیخ مفید علیہ رحمہ اور سید ابن طاؤس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 17 ربیع الاول مستحب یہ ہے کہ امیر المومنین کی زیارت کی جائے. اب یہ تعجب کی بات ہے، ولادت ہے مصطفیٰ کی، اول وجود عالم کی، کائنات میں اللہ کے بعد جس کی شان ہے، جس کا مقام ہے، بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد جو ذات ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. اور اس کی ظاہری ولادت کائنات میں 17 کو یا 12 کو جو بھی رکھیں آپ، مصطفیٰ کی ولادت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم محمد مصطفیٰ کی زیارتیں پڑھتے، لیکن فرماتے ہیں مستحب یہ ہے اس دن امیر المومنین کی زیارت کریں. اور وہ زیارت بڑی عظیم زیارت. ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معارف بیان ہوتے ہیں منبر سے، ہم لوگ ان ہستیوں کو قیاس کرنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. جملہ بڑا ایک عظیم ہے کہ ہم لوگ ان ہستیوں کو جو خدائی ہستی ہیں، جو الہی ہستی ہیں، ان کو عام بندوں کے ساتھ قیاس کرنے لگ جاتے ہیں. اور ہمارے منبر میں یہی بیان ہوتا ہے کہ ہمارے مولا فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے بڑے، فلاں فلاں سے عظمتوں کے مالک، فلاں فلاں سے شان کے مالک. بھائی وہ خود فرماتے ہیں لا یقاس بنعاد، ہمارے ساتھ کسی کا قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو ہمارے صدقے میں خالق ہونے والی چیزیں ہیں. اور کوئی بندہ یہ مجھے کہہ نہ دے کہ یہ مولانا کیا کہہ رہا ہے، پھر معارف کی بات ہو رہی ہے تو معارف لینے کہاں سے چاہیے؟ یا قرآن سے معرف ملیں گے یا ائمہ کے فرمان سے معرف ملیں گے. اور یہ جملہ میں نے کسی مجلس اعظام میں کہا ہوا ہے یہ کہ یا ایک امام معصوم جو دوسرے معصوم امام کی زیارت کر رہا ہوگا، وہاں پر جو کلمات استعمال کیے جائیں گے وہ معارف آپ کو دیں گے ائمہ کی.
ان کو عام لوگوں کے ساتھ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ مفاد الجنان اٹھا کے دیکھیے گا, وہاں پہ ایک دعا ہے, دعائے سریع الاجابہ, میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا. ایک صلوات پڑھے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام. طبیعت بوجھل تو نہیں ہو رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ محمد صلی محمد صلوات تھکنا تو مجھے چاہیے تھا کہ بزرگان کو پتہ ہے کہ بندہ ہے کو آخری وقت میں یعنی دعوت میں نے قبول کی ہے. پہلے قبول کر کے کسی معاملے کی وجہ سے چھوڑ چکا تھا میں, لیکن پھر لطف ہوا وہاں سے اور بزرگان کے احسان ہوئے مجھ پر. میں نے عین وقت پہ یہ قبول کیا ہے اور 8 یا 10 گھنٹے لگتے ہیں میں مطالعہ کر کے مطالب آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ مجھے داد دیں. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے پھر بھی بآواز بلند تر صلوات. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یقیناً میرے خطاب میں یہ میرے الفاظ ہیں, میں نقش جو آپ کی پاک سرزمین قلب پر نہیں بیٹھ رہے. اگر یہ لفظ آپ کی پاک سرزمین قلب پر نقش ہو جاتے تو آپ خود بخود بول پڑتے, کیونکہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا علی کا ماننے والا ہو اور لفظ علی کے بارے میں نکلے یا فضائل علی کے بارے میں بیان ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے. گلی بازار میں بول لینا اور بات ہوتی ہے, مجلس اعزاء میں بولنا اور بات ہوتی ہے. وہاں بولنا پتہ نہیں کیا شمار ہوگا, یہاں بولنا تسبیح شمار ہوگا. تو یہ معارف ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے یا ائمہ کے فرمان سے, یا پھر وہ زیارتیں جو آئے ایک امام نے دوسرے امام کی زیارت کی ہو, یا پھر دعا سے کہ جب ایک امام اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنے مقام کو بیان کرتا ہے. تو یہاں سے ہمیں معرف لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جملہ میں نے جو کہا ہے نا کہ ہمارے منبر پر عموماً یہ بیان ہوتا ہے کہ فلاں 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 غنی فلاں یہ فلاں یو فلاں فلاں سے میرے امام بڑھ کر ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے امام کے مقابلے میں. اگر علی کا مقابلہ کرنا ہو نا تو اس خاص کمپنی کی خاص پروڈکٹ سے مقابلہ کیے کرو. علی کا مقابلہ کرنا ہو تو آدم سے مقابلہ کیے کرو. علی کا مقابلہ کرنا ہو یا مقایسہ کرنا ہو تو نوح سے مقایسہ کیے کرو. علی کا مقایسہ کرنا ہو تو عیسیٰ سے مقایسہ کیے کرو. علی کا مقایسہ کرنا ہو تو ابراہیم سے مقایسہ کیے کرو. اور یہ بھی آپ نے 10 ذی الحج کو 9 ذی الحج کو دعائے عرفہ پڑھی ہے اور آپ نے قرآن میں پڑھا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم موحد تھا, بڑا موحد تھا, لیکن فقط ایک جملے تک محدود رہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ دعائے عرفہ اٹھا کے دیکھیں, اس میں میرے مولا حسین 12 مرتبہ فرما رہے ہیں لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت انی کنت من المسبحین, لا الہ الا انت انی کنت من الموحدین. 12 یہ کلمات ہیں, آپ اٹھا کر دیکھیے گا, جا کر کوشش کیا کریں. یہ باتیں کہی جاتی ہیں ان پر تھوڑا سا معارف کو بڑھانے کی کوشش کیا کریں. تو یہ مقایسہ کرنا ہو تو ان ہستیوں کے ساتھ مقایسہ کیا. کل انشاءاللہ العزیز یہ میں آپ کے سامنے پیش کیا کروں گا, کیونکہ یہ بھی ایک موضوع ماہ رمضان میں چھڑتا ہے عموماً ہمارے ٹی وی چینلز پر کہ آپ علی کو فلاں فلاں سے افضل مانتے ہیں. پھر وہ دوسرا جملہ کہتا ہے کہ آپ علی کو فلاں فلاں نبی سے بھی افضل مانتے ہیں. یہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن میں یہ تقابل خود پیش کیا گیا اور معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں, مولا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں, اور پھر مولا نے کلام فرمایا کہ نہیں ہم افضل ہیں. یہ انشاءاللہ عزیز کال یا پھر کسی مجلس میں انشاءاللہ بات ہوئی تو بیان کروں گا. اور یہ جملہ جو میں نے کہا ہے اس کی تائید میں یہ جملہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کو امام کو کبھی عام لوگوں کے ساتھ قیاس مت کیا کرو. اگرچہ عام لوگ کسی جگہ پر بھی بیٹھے ہوں, خلافت نصب کر کے بیٹھے ہوں, منبر کی کرسی پر بیٹھے ہوں یا کسی بھی بادشاہت کے مقام پر بیٹھے ہوں, وہ جتنے اونچے ہوں جب تک علی کو نہیں مانیں گے وہ نیچ شمار ہوں گے. علی کو جو مانے گا وہی بلند ہوتا ہے, اس کا خاندان بلند ہوتا ہے, اس کا خون پاک ہوتا ہے. جو علی کو نہ مانے اس کو اپنے نہیں مانتے. جملہ کہہ دوں ایک, علی وہ ہے جو زمینوں میں بھی ولی ہے آسمانوں میں بھی ولی ہے. علی کے مقابلے میں وہ ہیں جن کو خود اپنے گھر والے ولی نہیں مانتے. پہلا جب خلافت کی کرسی پر بیٹھا نا تو اس نے اپنے باپ کو خط لکھا
کہ مجھے خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا. باپ نے پوچھا علی کے ہوتے ہوئے تجھے خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا؟ لگتا ہے اس کی باپ میں ابھی تک شرافت کا خون باقی تھا، جو سمجھتا تھا کہ علی فقط خلافت کا مستحق ہے، علی کے علاوہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا. جواب دیا گیا کہ میں چونکہ عمر میں بڑا تھا تو مجھے خلافت دے دی گئی. بابا فرماتے ہیں پھر تم سے تو میں عمر میں بڑا ہوں، یہ خلافت تو مجھے ملنی چاہیے تھی. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس دعائے سریع اجابہ میں جو میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، مفاتیح الجنان میں شیخ عباس سکونی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اس میں دعا میں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کو توحید کے واسطے دینے کے بعد جملہ کہتے ہیں اسألک بحق من استفیتہم من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلہم احد. میرے اللہ کے واسطہ ان ہستیوں کا جن کو تو نے اپنی مخلوق میں سے چن لیا، وَلَمْ تَجْعَلْ فِي خَلْقِكَ مِثْلَهُمْ أَحَدٍ، اور تمہاری مخلوق میں ان کی مثل کوئی مثال نہیں دی. تو جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ذات اپنی ذات میں جس طرح وحدہ لا شریک ہے، یہ ہستیاں مخلوق ہو تو یہ مخلوق میں وحدہ لا شریک، کوئی ان کی مثل نہیں، کوئی ان کی نظیر نہیں ملتی کائنات میں. بے شک کوئی بندہ کتنے بڑی خلافت پہ بیٹھ جائے، کتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، کتنی بڑی بادشاہت کا مالک بن جائے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ذل کل شیء لکم، ہر چیز ان کے سامنے حقیر ہے، ہر چیز ان کے سامنے ذلیل ہے. زیارت کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ زیارت ہے اور بڑی عجیب انداز میں وہ زیارت پیش کی گئی. اور مولانا فرماتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو یہ امیر المومنین کی زیارت پڑھا کرو. اور میں نے جملہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ اپنے معرفت میں امام کی نسبت اپنی معرفت میں اضافہ چاہتے ہو تو ان زیارتوں کی طرف خصوصی توجہ دو. اور یہ اگر آپ تھوڑا سا آمادہ ہوں تو چند جملے زیارت کے، چند جملے، ساری زیارت 4 صفحے کی زیارت ہے. میں 4 صفحے کی زیارت پڑھنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے مولانا کل سے ہم نہیں آئیں گے، ویسے بھی آپ لوگ دیر سے آتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلا جملہ ہے اس کا السلام علیکہ یا وسیع الاوصیاء. اور میں نے یہ جملے چن کر لیے، ساری پوری زیارت چن کر جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہماری طرف سے حسین مولا کی برکت ہے کہ ہم مولا کو سلام پیش کریں، شاہ نجف کو سلام کریں. آپ سب کی نیابت کرتے ہوئے میں آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. السلام علیکہ یا وسیع الاوصیاء، تمام اوصیاء کے وسیع تجھ پر ہمارا سلام. السلام علیکہ یا عماد الاتقیاء، السلام علیکہ یا ولی الاولیاء. یہ آسان بات ہے، اس وجہ سے میں ترجمہ نہیں کروں گا. السلام علیکہ یا آیت اللہ العظمیٰ، اے اللہ کی عظیم آیت تجھ پر ہمارا سلام. السلام علیکہ یا صاحب الحوض واللواء، اے وہ ہستی کہ جس کے پاس صاحب حوض بھی ہے اور صاحب لواء بھی ہے، تجھ پر ہمارا سلام. اور یہ صاحب لواء کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ رسول معظم نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے امیر المومنین داخل ہوں گے. ابو دجانہ صحابی ہے میرے مولا کا، بڑا پیارا صحابی ہے رسول کا. فرماتے مولا آپ نے فلاں مقام پر تو یہ فرمایا تھا کہ میں بہشت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، صاحب لواء سے، کہ میں بہشت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا. رسول فرماتے ہیں ابو دجانہ مسکرا کر فرماتے ہیں ابو دجانہ علی محشر میں صاحب لوائے حمد ہوگا اور پرچمدار ہمیشہ آگے ہوتا ہے، باقی سارے پرچمدار کے پیچھے چلتے ہیں. امیر المومنین چونکہ صاحب لوائے حمد ہے وہ بہشت میں پہلے داخل. یہ سورہ عادیات شان میں نازل ہوئی امیر المومنین کی. میرے مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا من نزلت فی فضلہ سورۃ العادیات. پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا من کتب اسمہ فی السماء علی الصراطقات، اے وہ ذات کہ جس کا نام تمام آسمانوں پر لکھا گیا ہے اس پر ہمارا سلام. یہ زیارت کی جملے. اور پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا مظہر العجائب والآیات، جو مظہر عجائب بھی ہے، جو مظہر الآیات بھی ہے. السلام علیکہ یا امیر الغزوات، ہر جنگ میں جو سپہ سالار تھا وہ علی تھا، اس پر ہمارا سلام. السلام علیکہ، سنی کہ علم کی بات ہے، السلام علیکہ یا مخبرا بما غبر و بما هو آت، اے وہ ہستی جس نے ہمیں خبر دی جو کچھ گزشتہ زمانوں میں ہوتا رہا اور جو کچھ آئندہ زمانوں میں آئے گا، اس کے بارے میں
میں خبر دینے والے تجھ پر ہمارا سلام. السلام علیکہ یا خاتم الحساب و مبین المشکلات. اے وہ ہستی جس نے سنگریزوں پر اپنی مہر ثبت کر دی, تجھ پر ہمارا سلام. جو مشکلوں کا حل کرنے والا ہے, تجھ پر ہمارا سلام. یہ خاتم الحساب والا جو پورا واقعہ ہے جناب حبابہ والبیہ کا, یہ میرے مولا کی چاہنے والی 8 اماموں تک اس نے زندگی کی. امیر المومنین کی ذات سے لے کر اس دور سے لے کر امام رضا کے زمانے تک اس نے زندگی کی. اور پورا ایک واقعہ ہے, انشاءاللہ خیرات کروں گا چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. السلام علیکم. پھر یہ زیارت کی 2-3 جملے آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد تمام. السلام علیکم یا من عجبت من حملاتی فی البغا ملائکۃ السماوات. اے وہ ذات جس کے حملوں سے فرشتے متاثر ہو جاتے تھے, اس پر ہمارا سلام. ملائکہ آسمان جس کے فرشتوں جس کے حملوں میں جنگوں میں حملے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ کون ذات ہے جو جنگوں میں حملے کر رہی ہے. السلام علیکم یا من. اور یہ جو ابھی سلام ہے نا, یہ قرآن کی آیت ہے, آیت نجوہ جسے کہتے ہیں. اور اس وقت فقط اور فقط امیر المومنین کی ذات نے عمل کیا, باقی کسی غنی نے عمل نہیں کیا. جس میں ارشاد ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یہ لوگ بڑا تنگ کرتے تھے نا رسول کو, جہاں سے آئے کوئی کام تو تھا نہیں. عرب جب آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, تو اللہ نے پابندی لگا دی. جس وقت آتے ہیں یا رب بغیر کسی اجازت کے, بغیر کسی کھاتے کی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ, مولا آپ کو مصروف کر لیتے ہیں. پابندی لگا رہا ہوں, آئندہ جو بھی آپ کے ساتھ بات کریں نا پہلے صدقہ دے. آپ جب صدقے کی بات ہے تو سارے غنی ٹھپ ہو کے بیٹھ گئے. فقط علی علیہ السلام کی ذات تھی جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا. زمانے کے یا تاریخ کے غنی کہیں بھی نظر نہیں آئے اس آیت میں جنہوں نے عمل کیا کہ ہم چاہیں. رسول سے عشق بھی تو اتنا ہی تھا, محبت بھی تو اتنی تھی ان کو. یہ تو علی جانتا ہے نا محمد مصطفیٰ کی ذات کیا ہے. اسی وجہ سے اس یاد پر عمل کیا. پھر السلام علیکم یا من ناج رسول فقدم بین یدی نجواہ الصدقات. السلام علیکم یا غیاث المکروبین. مولا ہے وہ ذات جو مکروبین کی اغاثہ کرنے قبول کرنے والے ہیں. پھر فرماتے ہیں السلام علیکم یا حبل اللہ المتین. جو اللہ کی رسی ہے اسے علی کہتے ہیں, علی تجھ پر ہمارا سلام. پھر فرماتے ہیں السلام علیکم یا من تصدق فی صلاتی بخاتم المسکین. اے وہ ذات جس نے نماز کی حالت میں, رکوع کی حالت میں مسکین کو انگوٹھی کا صدقہ دیا, تجھ پر ہمارا سلام. السلام علیکم یا عین اللہ الناظرہ و یدہ الباسطہ. اے اللہ کی ناظر آنکھ تجھ پر ہمارا سلام. اے اللہ کے وسیع ہاتھ تجھ پر ہمارا سلام. یہ ہے ہمارے مولا اور یہ ہے علیہ السلام کی ذات. اتنی عظمتوں کی بات